اسلام نے خوشی منانے اور غم منانے کا طریقہ عطا فرمایا۔ جب جب اللہ تمہیں خوشی عطا کرے اللہ کا ذکر زیادہ کرو۔ اسی لیے عید کے دن بھی 2 رکعت زائد رکھی گئی اور اس میں 6 تکبیریں بھی زیادہ رکھی گئیں۔ جس رب نے تمہیں خوشی عطا فرمائی اس رب کی اس نعمت کا شکر اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کر کے کریں۔ ذکر بند کر کے خوشی نہیں منانا، ذکر کر کے خوشی منانا۔ عمومی طور پر انسان کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ خوشی میں سب سے زیادہ وہ خدا کو بھول جاتا ہے اور خود کو یاد رکھتا ہے کہ میری ڈیزائر، میری خواہش، میری تمنا کیا ہے۔ اس وقت وہ بھول جاتا ہے کہ رب کیا چاہتا ہے۔ تو ہمیشہ یہ بات ذہن کے اندر رہے، جب جب اللہ عز و جل خوشیاں عطا فرمائے، نعمت عطا فرمائے تو اس کا ذکر کثرت سے کیا کرو تاکہ رب قدیر تمہیں مزید خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ اب چونکہ آج کے عنوان کے حوالے سے آپ نے سوشل میڈیا کے ذریعے جان لیا ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور آزمائش جو ہے وہ ہر ایک کے لیے اللہ نے رکھی ہے، اور اس دنیا کے حوالے سے خاص طور پر یہ فرمایا گیا کہ یہ دنیا دار الابتلاء ہے، یعنی آزمائش کا گھر ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں آزمائش سے بچنا چاہتا ہوں، یعنی مجھے آزمائش کیوں ہو رہی ہے، میری آزمائش نہیں ہونی چاہیے، تو اگر وہ دیندار ہے تو اس کی آزمائش لازم ہے۔ قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ نے مومنوں کی جان اور مال کو خرید لیا جنت کے بدلے میں۔ تو جن 2 چیزوں کو قدرت نے خرید لیا ہے ان 2 چیزوں کے ذریعے خاص طور پر آزمائش ہوگی، جیسا کہ اس نے خود قرآن مقدس میں فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تمہیں آزمایا جائے گا تمہارے مال سے اور تمہاری جان سے۔ تو مال کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے اور جان کے ذریعے بھی امتحان ہوتا ہے، اور پروردگار جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور کچھ مال کے نقصان سے، وَالْأَنفُسِ اور جان کے کچھ نقصان سے یعنی بیماری سے، وَالثَّمَرَاتِ اور اولاد کے ذریعے۔ یہ کچھ آزمائش کے حوالے سے یہاں دیکھیں کہ تاکید کے ساتھ اللہ فرماتے ہیں ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ ایک واضح فرمان ہے رب قدیر جل جلالہ۔ تو ہم اگر یہ سمجھتے ہوں کہ دنیا میں ہماری آزمائش نہیں ہوگی یا امتحان نہ ہو، تو میں آپ سے ایک چیز عرض کروں کہ اس نے واضح طور پر فرما دیا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے۔ تو یہ آزمائش کیوں ہے؟ تاکہ اس آزمائش پر تم صبر کرو، اور جب تم صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دونوں جہاں میں اجر بھی عطا فرما دے گا۔ اب جس کا مرتبہ جتنا بڑا ہوگا آزمائش بھی اتنی سخت ہوگی۔ حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام، ان کا مرتبہ بہت اونچا، بہت بڑا مرتبہ۔ اب ان کی آزمائش کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ،
قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ قرآن کہتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کئی باتوں سے آزمایا تو انہوں نے وہ سب پوری کر دی۔ اللہ نے فرمایا بے شک میں آپ کو لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اور میری اولاد سے؟ فرمایا ظالموں کو میرا عہد نہیں پہنچتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب مرتبہ دیکھیے ان کا، مرتبہ اتنا بڑا کہ تاج خلیلی اللہ نے انہیں عطا فرمایا۔ جہاں ان کے قدم اس کو اللہ نے مصلی بنا دیا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اتنا اونچا مقام کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو دعائے خلیل ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، تو جن کو اللہ نے اتنا اونچا مرتبہ عطا فرمایا انہیں چند باتوں سے اللہ نے آزمایا بھی۔ اب اس آزمائش میں انہوں نے کیا کیا؟ فَأَتَمَّهُنَّ، جن باتوں سے اللہ نے آزمایا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ ساری آزمائش کے اندر ساری باتیں پوری کر دی، یعنی کسی آزمائش میں فیل نہیں ہوئے۔ اب جب وہ فیل نہیں ہوئے اور ساری آزمائش میں پورے اترے تو پروردگار نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں لوگوں کا تمہیں پیشوا بنانے والا ہوں۔ اور کیسا پیشوا بنایا کہ آپ دیکھیں، یہودی بھی انہیں مانتے ہیں، نصرانی بھی انہیں مانتے ہیں، مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے اور مومنین بھی ان کو مانتے ہیں۔ یعنی ہر ایک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ماننے والا دکھائی دیتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور آزمائش کیسی ہوئی؟ سب سے پہلے مال کی آزمائش، پھر جان کی آزمائش، اور پھر عمر کے اس حصے میں پہنچے جس حصے کے اندر امتحان دینا سخت ہوتا ہے، لیکن اس عمر میں پہنچنے کے بعد بھی اور سخت سے سخت ترین اللہ نے امتحان لیا۔ میں آپ کو بتاؤں، آپ جانتے ہیں کہ نار نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالے جانے کا امتحان ہوا، تو وہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم سے حضرت جبریل امین نے علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عرض کیا حل لک حاجۃ یا خلیل، اے ابراہیم تمہاری کوئی حاجت ہے؟ اب آپ سوچئے، آگ میں ڈالا جا رہا ہے، سید الملائکہ اپنی طرف سے سپورٹ کی بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی حاجت ہو تو بیان کرو، لیکن قربان جائیے ان کو بھی بتانا تھا کہ میں خلیل ہوں، ذرا سن لینا، اللہ نے مجھے یوں ہی دوستی کا تاج نہیں عطا فرمایا، مجھے تجھ سے کوئی حاجت نہیں، حاجت بھی ہے تو میرے رب سے مجھے حاجت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پروردگار ہی سے کچھ کہہ دیجئے، تو کہتے ہیں اس سے کیا کہوں، وہ تو مجھ سے زیادہ میرے حالات سے باخبر ہے۔ یہ کیفیت، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہاں بھی کوئی شکوہ نہیں۔ اسی طریقے سے مال کے حوالے سے ان کا امتحان ہوا کہ فرشتے لباس بشری میں آ کر ان کے سامنے اللہ کا ذکر کرنے لگے، انہوں نے بکریوں کا ریوڑ دے دیا، اس وقت بھی ان کا امتحان ہوا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وطن ترک کرنے کا امتحان ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے۔ بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم بے آب و گیا وادی کے اندر مکے میں حکم ہوا، اس کے لیے بھی وہ تیار ہو گئے، وہ بھی کر گزرے۔ اور پھر آخر عمر کے اندر جب اکلوتے بیٹے کی شکل میں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عطا کیا، جو کسی حد تک دل بہلانے والا تھا اور اس عمر تک پہنچ چکا تھا جس عمر میں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ساتھ دے سکتا تھا۔ فلما بلغ معہ السعی، اس عمر کو پہنچے جس عمر میں دوڑ دھوپ کر سکتے تھے، معہ ان کے ساتھ، یعنی حضرت ابراہیم کا سپورٹ کرنے کی عمر میں پہنچ سکے تھے کہ حضرت ابراہیم کے ہر کام کے اندر وہ ساتھ دینے کے لیے تیار ہوئے تھے۔ اس موقع پر رب نے امتحان لیا، اور وہ امتحان یہ تھا کہ اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلاؤ، اور یہ بہت سخت امتحان تھا۔
یہ اتنا سخت امتحان تھا کہ یہ امتحان خود قرآن کہتا ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت کھلی ہوئی آزمائش تھی، بہت بڑی آزمائش تھی۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس دنیا کے اندر ابتلا لازم ہے، اور آپ نہیں جانتے کہ آزمائش کے پیچھے قدرت کی طرف سے انعام کتنا ہے۔ اگر کوئی آزمایا جاتا ہے تو اس آزمائش کے عوض کے اندر اللہ عز و جل نے اس کے لیے انعام و اکرام کتنے رکھے ہیں، اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ اور یہ نہیں کہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے، تقریباً انبیاء کو آپ دیکھ لیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کو آزمایا گیا، 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان کے بیٹے سے جدا کر کے آزمایا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال کر آزمایا گیا، کنویں میں ڈال کر آزمایا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت نوح علیہ السلام کو آزمایا گیا۔ کوئی نبی ایسے نہیں جو امتحان کی وادیوں سے نہ گزرے ہوں۔ یہاں ایک نقطہ ہمیشہ کے لیے ذہن میں رہے کہ بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم نیکی کے راستے پر چلتے ہیں تو ہماری پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ فیصلہ الہی ہے، جو دین میں جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی زیادہ سخت ہوگا۔